اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ BCB کے اجلاس میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اعلامی میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش بورڈ نے یہ فیصلہ کھلاڑیوں، ٹیم آفیشلز، بورڈ ممبرز اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل نے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیز کے تناظر میں وہ بنگلہ دیش بورڈ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے اعلامیے کے مطابق BCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ اتوار کی دوپہر ہوئی۔ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز نے قومی کرکٹ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں بھارت اور سری لنکا میں T20 ورلڈ کپ کی ڈیولپمنٹ سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھارت میں بنگلہ دیش ٹیم کے کھیلنے کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیدا ہونے والی تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس کی روشنی میں بھارت میں بنگلہ دیش کے دستے کی حفاظت اور سیکیورٹی کے بڑھتے خدشات کی وجہ سے بنگلہ دیش حکومت کے مشورے کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش ٹیم انڈیا نہیں جائے گی۔ ICC سے باضابطہ طور پر درخواست کی گئی ہے کہ میچز انڈیا سے باہر وینیو پر منتقل کیے جائیں۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل نے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کے تناظر میں وہ بورڈ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے ہوگا۔ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے 4 گروپ میچز بھارت میں شیڈولڈ ہیں۔ بھارتی انتہا پسندوں کے مطالبے کے بعد IPL سے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو نکالے جانے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ IPL کے لیے کولکتہ نائٹ رائڈرز میں مستفیض الرحمان کو شامل کرنے پر کنگ خان شاہ رخ خان کو غدار بھی قرار دیا گیا تھا۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑ کر طیارے میں نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے۔ مادورو اور ان کی بیوی کو ہیلی کاپٹر میں منہیٹن پہنچایا گیا، جہاں انہیں بروکلن کے حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ نکولس مادورو کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ چیئرمین US جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے بتایا کہ وینزویلا میں آپریشن میں 150 سے زائد بمبار فائٹر طیاروں نے حصہ لیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق وینزویلا پر امریکی حملے میں 40 افراد ہلاک ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین رابی نے کہا ہے کہ پاکستان وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنا ناگزیر ہے۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان وینزویلا میں بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتا ہے، تمام فریقین پر تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان وینزویلا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وینزویلا میں مقیم پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ موسم سرما میں مچھلی پہلوانوں کے شہر کی خاص سوغات ہے۔ چھٹی کا دن اور موسم سرد ہو، ایسے میں گوجرانوالہ کے شہری اپنی من پسند مچھلی نہ کھائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فوڈ سٹریٹ میں شہری کون کون سی اقسام کی مچھلی کھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں عثمان خلیل۔ جی، موسم سرما میں مچھلی پہلوانوں کے شہر کی خاص سوغات ہے۔ اتوار کا دن ہو اور موسم سرد ہو، ایسے میں گوجرانوالہ کے شہری مچھلی نہ کھائیں تو ایسا ممکن نہیں۔ اس وقت میں گوجرانوالہ کی بختے والا فوڈ سٹریٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو مچھلی کی دکانیں ہیں کھچا کھچ شہریوں سے بڑی پڑی ہیں۔ صرف گوجرانوالہ سے نہیں بلکہ گجرات، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین تک جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں سے لوگ یہاں پر آئے ہیں، مچھلی کھا رہے ہیں اور سرد موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں رہو، بام اور فنگر فش، ہر کوئی اپنی پسند کی مچھلی کھا رہا ہے اور سرد موسم میں مچھلی انجوائے کر رہا ہے۔ کراچی سے بریکنگ نیوز ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے شہر میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ خفیہ اطلاع پر بلدیہ رئیس کوٹ میں کارروائی کے دوران 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے نمائندے راہیل سلمان سے۔ راہیل بتائے گا سیکیورٹی حکام اس متعلق مزید کیا بتا رہے ہیں؟ جی ویسے کراچی کا علاقہ ہے ہب ریور روڈ پر رئیس کوٹ، وہاں پر یہ کارروائی کی گئی ہے جس میں
بڑی تعداد میں جو ہے بڑی مقدار میں دوا خیز مواد ملا ہے، اور جو کہ شہر میں ایک بڑی دہشت گردی کی واردات کرنی تھی، اور اس سلسلے میں جو پہلے سے گرفتار دہشت گرد تھے ان سے جب وہ انٹروگیٹ کیا گیا تو انہوں نے اس کی پوائنٹیشن کی، اور اس پوائنٹیشن پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی، جس کے بعد پھر یہاں پہ رئیس گوٹ سے یہ تمام کا تمام سامان جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا۔ اس دوا خیز مواد کو بالکل تیار حالت میں رکھا گیا تھا، اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرک میں اس کو لوڈ کیا گیا تھا، اور اس ٹرک کو جو ہے وہ شہر کے اندر ایک پبلک پلیسز پہ جا کے اس کو بلاسٹ کرنا تھا، لیکن یہ تمام تر کارروائی، تمام تر منصوبہ جو اس کو ناکام بنا دیا گیا، اور اس سلسلے میں جو اس تمام تر دوا خیز مواد کو اس کو ڈیفیوز بھی کیا گیا۔ اس میں پلاسٹک کے سلنڈر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مزید جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کے لیے اس کو گیس سلنڈر سے بھی کنیکٹ کیا گیا تھا۔ یہ تمام تر سامان برآمد کر لیا گیا۔ اس دوران جو ہے وہ جو ہمیں سیکورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر کارروائی پہلے سے گرفتار دہشت گردوں کی پوائنٹیشن پر کی گئی ہے، جبکہ مزید اس واقعے کی بھی تحقیقات جاری ہے، اور جلدی اس میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ جی بہت شکریہ رائل سلمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے لیے بھیک مانگنے والی بات سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بیرسٹر گوہر نے جو بات کی وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ملاقات کے لیے بھیک مانگنے کے لیے ہم بھیک مانگنے پر آ گئے ہیں، اور اس میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ نہیں، یہ بالکل پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جلد بازی میں ایک بات کر دی۔ پارٹی کی سطح پہ ہم اس بات کی تردید کر چکے ہیں۔ بھیک کا لفظ بالکل غیر مناسب تھا۔ چیئرمین ہے پارٹی کے، اور وہ تو کوئی پارٹی پوزیشن دیں گے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے کسی سے نہیں، وہ پارٹی پوزیشن ہرگز نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے اس پارٹی کی، بہت سے عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، انہوں نے جو بات کی وہ پارٹی پالیسی ہرگز نہیں ہے۔ نہ ہم کسی حوالے سے بھیک مانگ رہے ہیں، نہ ہم جو ہے دیگر جو انہوں نے باتیں کی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی، پی ٹی آئی سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ملاقاتیں بند ہوں یا جو جواز بنایا جا سکے ملاقاتوں کی بندش کا۔ تو یہ جملہ میں سمجھتا ہوں ایک غلط، ان سے گفتگو تبھی ہوگی جب آپ عمران خان پر جو ناجائز ایک قدغن لگائی گئی ہے اس قدغن کو ہٹائیں گے، تب بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثنا کا کہنا ہے کہ ہم نے بارہا کہا معاملات مل بیٹھ کر حل ہوتے ہیں، مخالفین نے جھوٹے مقدمات کروائے، نفرت کا بیج بویا، ایسے لوگوں کو اب گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں مزید کہا، پی ٹی آئی والے ایک بار پھر سے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں ان کو ناکامی ہوگی اور وہ دوبارہ مذاکرات کی طرف ہی آئیں گے۔ سیاسی ایشوز کے اوپر معاملات کو بیٹھنے اور ان کے اوپر سیاسی حل تلاش کرنے کی بات ہے، وہ تو وزیر اعظم نے ان کو آفر کیا ہے کہ آئیں بیٹھے ڈائیلاگ کریں، تو وہاں پہ تو اب تک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بات نہیں کی، بلکہ وہ وائلنس کی طرف جا رہے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، پہیہ جیم کے لیے ہڑتال کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ آج واضح کر دوں، اس میں بری طرح سے وہ ناکام ہوں گے، اور اس ناکامی کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آئیں بیٹھیں اور آگے کو بات کریں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے دوران دو طرفہ تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خطے اور عالمی سطح پر درپیش اہم سیاسی اور سلامتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سی پیک کے جاری اور آئندہ منصوبوں، پیش رفت اور باہمی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ دو طرفہ تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون اور معاشی روابط مضبوط بنانے، کثیر الجہتی فورمز پر پاکستان اور چین کے درمیان قریبی تعاون اور باہمی ہم آہنگی بڑھانے اور عوامی روابط، تعلیمی تبادلوں اور ثقافتی تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر سال بھر تقریبات اور سرگرمیاں شایان شان انداز میں منانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش، مصر اور ملائیشیا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں حالیہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت کے تناظر میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کی ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حاجی حسن نے گفتگو میں علاقائی صورتحال اور ایشیا مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت پر گفتگو کی۔ دونوں ممالک نے مشاورت جاری رکھنے اور ہر سطح پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ پاک افغان تاجر رہنماؤں کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دو طرفہ تجارت پر اہم فیصلے کیے گئے۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ اور ایس ایم تنویر نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ 12 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس 6 جنوری کو تورخم سرحد پر ہوگا۔ اجلاس میں پاک افغان تجارتی گزرگاہیں کھولنے کے حوالے سے غور کیا جائے گا۔ ایس ایم تنویر کا کہنا ہے کہ مشترکہ کمیٹی کے ماہانہ اجلاس کابل، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں ہوں گے۔ کمیٹی دو طرفہ تجارت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے کہ تاجر برادری پاک افغان تعلقات میں پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ وینزویلا کے صدر مدورو کو اٹھوانے کے بعد توقع تھی کہ صدر ٹرمپ اپوزیشن رہنما ماریا کورینا مچاڈو کو وینزویلا کا اقتدار سونپنے کی راہ ہموار کریں گے، مگر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مچاڈو کو وینزویلا میں حمایت اور احترام حاصل نہیں ہے۔ ماریا مچاڈو اس سے پہلے نوبیل امن انعام حاصل کر چکی ہیں، جسے انہوں نے صدر ٹرمپ کے نام بھی کیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو کو اٹھا کر امریکہ لیے جانے کے عمل کی ماریا کورینا مچاڈو نے تعریف کی تھی۔ کچھ حلقوں کا خیال تھا کہ امریکہ شاید مس مچاڈو کو ہی وینزویلا کی حکومت عطا کرے گا، لیکن تازہ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا مچاڈو کو عوام میں وہ حمایت اور احترام حاصل نہیں کہ وہ ملک چلا سکیں۔ ٹرمپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اچھی خاتون ہیں لیکن انہیں عوامی احترام حاصل نہیں۔ پچھلے سال ماریا کورینا مچاڈو کو نوبیل امن انعام دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ بھی اس انعام کے خواہش مند تھے۔ جب یہ انعام مچاڈو کو ملا تو مچاڈو نے اسے صدر ٹرمپ کے نام بھی کیا تھا۔ I dedicate this prize to the suffering people of Venezuela and to President Trump for his decisive support of our cause. The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That was a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I could have said. ٹرمپ کی نوبیل انعام کی دیرینہ خواہش تو پوری نہ ہوئی، مگر مچاڈو نے اپنا انعام ان کے نام کر دیا۔ مچاڈو کی بھی خواہش ہوگی کہ وینزویلا کی حکمرانی انہیں مل جائے۔ یہ خواہش تو پوری نہ ہوئی، البتہ ان کے حریف صدر مدورو کو امریکہ نے ان کے عہدے کے دوران ہی وینزویلا سے اٹھوا لیا۔ آج دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود رات کے اس پہر کشمیری بھارت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک سے کشمیریوں کی مشعل بردار ریلی کا احوال بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عارف عرفی۔ 5 جنوری یوم حق کے خود ارادیت، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں بستے کشمیری آج کے روز یوم حق کے خود ارادیت مناتے ہیں، اور 4 جنوری کا سورج غروب ہوتے ہی بڑی تعداد میں کشمیری اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں۔ شدید سردی کے باوجود اس وقت مشعلیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے بھارت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے اس وقت لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں، بڑی تعداد میں کشمیری، اور اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ 5 جنوری 1949 کی قرارداد کے مطابق جموں کشمیر میں بستے لوگوں کو اپنا سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے حق خود ارادیت کا موقع فراہم کرے، تاکہ وہ رائے شماری کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں کشمیری خواتین کے سمیت اس وقت آزادی چوک میں موجود ہیں، اور میرے کیمرہ مین نہیں مگر دکھائیں کہ بڑی تعداد میں لوگ اس وقت ہاتھوں میں مشعلیں اٹھائے موجود ہیں، اور بھارت کے خلاف اس وقت بڑی شدید نعرے بازی ہو رہی ہے، اور آزادی کے حق میں اس وقت نعرے بازی کرتے ہوئے کشمیری یہ
مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو رائے شماری کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے اور بھارت 5 اگست 2019 کا جو اس کا ایک طرفہ اقدام ہے اس کو ختم کرے اور کشمیر کا جو آئینی جو حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ہلڑ بازی کرنے والوں کی ویڈیوز کے ذریعے شناخت کر لی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات لیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ غیر متعلقہ اور سزا یافتہ افراد بھی سہیل آفریدی کے ہمراہ پنجاب اسمبلی میں آئے۔ سہیل آفریدی کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی ملازمین کو دھکے دیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوائی جائے گی۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کرک میں 2 گروپس کے درمیان فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک افراد میں سے 4 کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ پولیس کے مطابق گنڈی میران خیل میں 2 گروپس کے درمیان فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق 4 ہلاک شدگان کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، جبکہ پشاور سے آیا ایک مہمان بھی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ ریسکیو نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے صابر آباد اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کی بنا پر پیش آیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اور کراچی کے علاقے مائیکولاچی سے ملنے والی ماں اور 3 بچوں کی لاشیں ورثا کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ کھارا در میں ادائیگی کے بعد میوہ شاہ قبرستان میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ جمعے کو مائیکولاچی سے انیلا نامی خاتون اور ان کے بچوں کونین، کشور اور حسنین کی لاشیں ملی تھیں، جنہیں قانونی کارروائی کے بعد عیدی سردخانے میں رکھوایا گیا تھا۔ عیدی حکام کے مطابق اتوار کی شام ورثا نے سردخانے سے لاشیں وصول کیں۔ ورثا نے کھارا در میں عیدی سینٹر کے قریب قائم مسجد میں نماز جنازہ ادا کی، جس کے بعد میتوں کی تدفین میوہ شاہ قبرستان میں کی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس نے ابتدائی تفتیش میں اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی نہیں مل رہا، جس سے پارٹی کی سیاسی حکمت عملی پر سوالات اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی پالیسیاں سمجھ سے بالاتر ہیں اور جو عناصر انتشار چاہتے ہیں وہ ڈائیلاگ کی بات نہیں کر سکتے۔ ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج کل وہ کبوتر اڑا رہے ہیں اور کبوتروں کے ذریعے پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ طریقہ اب پرانا ہو چکا ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو سندھ میں مکمل سیکیورٹی اور ہر قسم کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سہیل آفریدی کو باقاعدہ دعوت دی ہے اور ان کی بھرپور مہمان نوازی بھی کی جائے گی۔ سوات کی وادی کالام میں 5 روزہ سنو فیسٹیول شاندار مقابلوں اور رنگا رنگ سرگرمیوں کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ڈاکٹر محبوب علی رپورٹ کر رہے ہیں۔ اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا اور گرین ٹورزم کے اشتراک سے منعقد ہونے والے اس سنو فیسٹیول نے کالام کو سردیوں کی حقیقی پہچان بنا دیا۔ ملک بھر سے آنے والے سیاحوں نے برپوش پہاڑوں کے دامن میں نہ صرف قدرتی حسن سے لطف اٹھایا بلکہ سنو فیسٹیول کی رنگا رنگ سرگرمیوں کا بھی بھرپور حصہ بنے۔ سنو فیسٹیول ہو رہا ہے جس میں سنو مین کمپٹیشن، ٹگ آف وار، سنو کبڈی، ہائیکنگ، بہت ساری گیمز ہو رہی ہے۔ مجھے بہت مزہ آیا یہ ساری گیمز دیکھ کے۔ بہت اچھے ہیں، سنو فال ہو رہی ہے، ہم لوگ کل سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، سنو فال ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ اتنے پیارے یہاں پر ویوز بن رہے ہیں، پکس بن رہی ہیں، بچے انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں کا مینجمنٹ اور یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور فیملیز آئے ہیں اور آ کر یہاں پر انجوائے کریں۔ لائف برباری کے دوران رسا کشی اور سنو کبڈی کے سنسرخیز مقابلوں نے سرد موسم میں جوش و خروش کی گرمی بھر دی۔ فتح کی خوشی میں کھلاڑیوں نے برف پر روایتی بھنگڑے ڈالے اور یوں برف کے ذروں میں خوشیوں کی تاپ گونج اٹھی۔ یہاں پہ بھی بہت زبردست سنو فال ہو رہی ہے اور میں سب لوگوں سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور آئیں، انجوائے کریں، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں۔ ہم کلام میں موجود ہیں، اتنا اچھا موسم ہے، اتنی سنو فال ہو رہی ہے، ہمیں بہت مزہ آیا۔ میں ریکمینڈ کروں گی کہ سب آئیں، بہت اچھی سیفٹی ہے یہاں پہ، سب بہت اچھا جا رہا ہے۔ بچوں کو بھی لے کے آئے، آپ سب بھی آئیں اور فل انجوائے کریں۔ سنو مین مقابلوں میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی زنیرہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ مینا، حمدہ اور امایت دوسرے نمبر پر رہی۔
عمر اور ازلان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، کالام. 10 سال کے بچوں سے لے کر 60 سال سے زائد عمر کے بزرگ، ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین سب کراچی میراتھن میں دوڑتے بھاگتے نظر آئے. 25 ممالک کے 30 غیر ملکی ایتھلیٹس بھی BYD کراچی میراتھن کا حصہ بنے. 42.1 کلومیٹر کی فل میراتھن اسرار محمد خٹک نے جیت لی، جبکہ ویمن کی فل میراتھن سارا لودھی کے نام رہی. جاگتا کراچی، دوڑتا کراچی. ورلڈ ایتھلیٹکس سے منظور شدہ کراچی میراتھن کا آغاز ہوا سی ویو کلفٹن سے. 3، 2، 1. 10 سال کے بچوں سے لے کر 60 سال سے زائد عمر کے بزرگ دوڑتے بھاگتے نظر آئے. جب شروع کیا تھا تو لٹرلی بہت زیادہ اندھیرا ہو رہا تھا، چاند دکھ رہا تھا، پھر جب ختم کر رہے ہیں سورج دکھ رہا ہے. سب سے زیادہ یہی ہو رہا ہے کہ کتنا بھاگ لیا ہے. یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ کراچی میں جذبہ اور جنون ہے. رننگ 2 مہینے پہلے اسٹارٹ کی ہے، بٹ ابھی 5K کر رہے ہیں. ویسے SOP میں نے کیا تھا اینڈ آئی گاٹ ون. ینگسٹر کیا بتائیے، یہ خود بھی ینگسٹرز ہیں. ریٹائر ہے نبی، یہ آپ کو بتائے گا. میں ریٹائر نہیں، میں ینگ. کراچی میراتھن میں تقریباً 6,500 ایتھلیٹس ایکشن میں تھے. خواتین کی بہت بڑی تعداد مختلف ریسز میں شریک ہوئیں. تیزی سے بھاگنا ہوتا ہے، فنش لاسٹ 1-2 کلومیٹر میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ بھاگنا ہے. میرا بیٹا ہے اور وی وانٹڈ ٹو ہیو دی ایکسپیرینس. بہت اچھا آرگنائزڈ ایونٹ تھا اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم. پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر مصباح الحق نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سی ویو پہنچے. پراؤڈ مومنٹ ہے کہ پہلی جو ہے وہ ورلڈ ایتھلیٹکس سے سرٹیفائڈ جو یہ میراتھن ہو رہی ہے، یہاں پہ بڑی اپرچونٹی ہے. DIG ٹریفک پیر محمد شاہ، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر جنید علی شاہ نے بھی 5 کلومیٹر ریس میں حصہ لیا. 25 ممالک کے 30 غیر ملکی ایتھلیٹ بھی کراچی میراتھن کا حصہ بنے. 42.1 کلومیٹر کی کراچی میراتھن پشاور کے اسرار محمد خٹک نے جیت لی. مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 39 منٹ اور 58 سیکنڈ میں طے کیا. حماس مناس نے 9 منٹ کے فرق سے دوسری پوزیشن حاصل کی. ویمنز کی فل میراتھن سارا لودھی کے نام رہی. انہوں نے مقررہ فاصلہ 3 گھنٹے 33 منٹ اور 28 سیکنڈز میں طے کیا. ایلیسا ڈائس نے دوسری پوزیشن حاصل کی. مردوں کی ہاف میراتھن محمد اختر نے جیت لی. ویمنز کی ہاف میراتھن کوکب سرور کے نام رہی. نئے سال کے آغاز پر لاہور میں نیو ایئر میراتھن ریس میں بچوں، خواتین، نوجوانوں اور عمر رسیدہ افراد نے بھرپور حصہ لیا. ارم اوان رپورٹ کریں. میرے لاہور سٹی ٹریفک پولیس لاہور کے زیر اہتمام نئے سال کے آغاز پر لاہور CBD میں سجا نیو ایئر میراتھن ریس کا میلہ. شہریوں نے 5، 10 اور 20 کلومیٹر کیٹیگری کی دوڑ میں بھرپور حصہ لیا. ڈول کی تھاپ نے میراتھن ریس میں حصہ لینے والوں کا خون گرمایا. چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر اطہر وحید نے خود بھی ریس میں حصہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ زندہ قومیں بھاگتی دوڑتی ہیں. شہری حکومت کے ساتھ مل کر خوب بھاگیں اور صحت مند زندگی جئیں. خواتین بھی آگے بڑھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. سائیکلنگ کی آپ کو پتہ ہے ہم بہت سارے ایونٹ کرواتے رہتے ہیں، تو وی وانٹ ٹو پروموٹ ہیلتھی ایکٹیویٹیز. تو ایک مایوسی سے نکل کے ایک نئی روشنی کی طرف، ایک نئی امید کی طرف، نئے سال کے لیے نئی جدوجہد انشاءاللہ. میراتھن ریس میں حصہ لینے والوں نے ایونٹ کو خوش آئند قرار دیا. کہتے ہیں آج کے مشینی دور میں انسان جسمانی مشقت اور ورزش سے دور ہوتا جا رہا ہے. میں نے 5 کلومیٹرز کیا ہے. آنیسٹلی کافی مشکل لگا ہے، لیکن آئی فیل لائک مجھے نیکسٹ ٹائم پھر سے میں یہ کرنا چاہوں گی. 5 کلومیٹر والے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس کے بعد کی بھی کیٹیگری تھی 10 کلومیٹر 21 والا. اس کے بعد میرا ہے کہ اگلے باقی کیٹیگریز میں اپنا پارٹیسپیٹ کروں، اپنے آپ کی پرفارمنس بڑھاؤں. سردی ہو گرمی ہو، آپ کے فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور ایک ہیلتھی لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنا چاہیے پاکستان. پوزیشن ہولڈرز میں انعام بھی تقسیم کیے گئے. 5 کلومیٹر کیٹیگری میں پہلی پوزیشن مہر النساء، دوسری علی حسن اور تیسری مبشر ابراہیم نے حاصل کی. 10 کلومیٹر کیٹیگری میں پہلی پوزیشن فاطمہ طاہر، دوسری مہرین نے حاصل کی. مردوں میں اول پوزیشن ملک احمد، دوسری نشیروان نے حاصل کی. 20 کلومیٹر کیٹیگری میں محمد دانیال عرفان نے اول، حسن سردار نے دوسری اور محمد زین ایوب نے تیسری پوزیشن حاصل کی. کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ ارم اوان، جیو نیوز لاہور.